بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات آج بہت اہم ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہیں۔ مثلا یہ کہ اسرائیل میں بہت چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ ایک اسرائیلی میں روتا رہا کہ اسرائیل میں چیف کی سرگرمیاں لیک ہو گئی ہیں، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ فوج اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ کہ امید ہے مزید جنگ نہیں ہوگی۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے N12 کی مطابق وزراء کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ طویل فوجی آپریشنز کے نتیجے میں فوج تباہی کے کنارے پہنچ سکتی ہے۔ کیا پاکستان ایران سے تیل کے 10 جہاز منگوا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دے چکا؟ پاکستان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ تصدیق نہ تردید۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کے خلاف سرکاری مہم کا نتیجہ کیا نکلا، جس کا مقدمہ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دینا تھا؟ عمران خان کے مخالف کہتے ہیں اگر قاسم خان نے پاکستان دشمنی کی، پی ٹی آئی والے پوچھتے ہیں کہ 3 سال سے تمہارا باپ بے گناہ قید ہوا اور ملاقاتوں پر پابندی ہو تو تم کیا کرو گے؟ اگر انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے تو وضاحت کر دو۔ نسیم شاہ کی ٹویٹ، نسیم شاہ صاحب کی ٹویٹ یہ ہے، جو کرکٹ کے مشہور پلیئر ہیں، کہ انہوں نے مریم نواز کے دورے وہ کرکٹ گراؤنڈ میں گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ملکہ کی طرح استقبال کیوں کیا گیا؟ کیا صرف مریم نواز کے دورہ قذافی اسٹیڈیم کے لیے اسٹیڈیم خالی رکھنے کا بندوبست کیا گیا؟ کیا ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا غضب الحق مہم دوبارہ شروع ہو رہی ہے؟ یعنی افغانستان میں ٹیررسٹ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی، جو مبینہ ٹیررسٹ ہیں۔ امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی 10 دن کے لیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خلیجی تعاون کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں خلیجی ممالک کی شمولیت ضروری ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان واڈے فیہول، یہ تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، معافی چاہتا ہوں، نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے نمائندے جلد پاکستان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جرمن ریڈیو ڈوچے لینڈ فنک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میری معلومات کے مطابق بالواسطہ طور رابطے ہو چکے ہیں اور براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بظاہر یہ ملاقات بہت جلد پاکستان میں ہوگی۔ اگر ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ملاقات اسلام آباد میں کم اور استنبول میں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے آخری سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جرمن حکومت کی اطلاع درست ہو، یعنی پرپوزل جو ہیں وہ پاکستان، مصر اور ترکی کے ذریعے بھیج دی گئیں، اس پہ ظاہر ہے کوئی جواب بھی آیا ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، وہ تو امریکہ کی صہیونی لابی کی وجہ سے اور اسرائیل کی وجہ سے نہیں نکل رہا، اور اس لیے نہیں نکل رہا کہ بہت خفت اٹھانی پڑے گی اور بہت ان کی پوزیشن خراب ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور و بداب کم ہو جائے گا۔ لیکن پرپوزلز کا تبادلہ ہونا تجاویز کا، یہ بہرحال اہم تو ہے، اور جو 10 دن کے لیے جنگ اپنا حملے نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں فوج بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہوں جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے اور ایران میں داخل ہونے کے لیے، اور اس عرصے میں اسرائیل کو موقع دیں۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ امریکہ کے مفاد میں تو یہی ہے کہ جان چھڑائیں، اور امریکی رائے عامہ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اطلاع درست ہو۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ،
سوال کا کیا، جو سب سے زیادہ زیر بحث اس وقت تو سوال ساری دنیا میں یہی ہوگا، کیا 10 ٹینکر منگوائے پاکستان نے ایران سے، اپنا یہ مڈل ایسٹ سے منگوائے، اور وہ آبنائے حرمت سے گزرے، اور وہ امریکہ تحفے کے طور پر بھیجے گئے؟ تو چونکہ اس بارے میں کوئی مستند معلومات تو نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے ملے ہیں 10 ٹینکر، تو ان کے کہنے کی اہمیت اس لیے نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اوسطاً وہ ایک دن میں 10 سے 12 جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ 14 جھوٹ بھی بولتے ہیں بعض اوقات۔ اب یہ کہ 48 گھنٹے گزر گئے، پاکستان میں بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ 10 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا یہاں کوئی تردید نہیں کرتا نہ تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق تو کر سکتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے بھیجے ہوں تو تصدیق کیسے کریں؟ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اخلاقی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی۔ اور تردید اس لیے نہیں کر سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ذرا زحمت کریں اور وہ نکال کے دیکھیں سوشل میڈیا سے شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی ستائش جو ہے وہ تاریخ کے عظیم ترین لیڈروں کی جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈروں کی نہیں کی جاتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کی درازی عمر کی، آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، دنیا کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تردید تو نہیں کر سکتے نا، یعنی جب آپ جا کے سرنڈر کر دیتے ہیں ایک بلیک میلر کے سامنے تو اس کی تردید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے مقابل کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ بنیادی غلطی تھی۔ اب ہے اصل سوال، یہ چیزیں سب اہم ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ایک بڑی غلطی آپ کر بیٹھتے ہیں، مثلاً آپ بیمار ہیں، آپ نہ دوا کھا رہے ہیں، نہ پرہیز کر رہے ہیں، نہ ورزش کر رہے ہیں، نہ اچھے طبیب سے علاج کرا رہے ہیں، تو بیمار تو آپ کو ہونا ہے نا۔ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے اس میں جیتی تو پی ٹی آئی تھی، عمران خان جیتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان سے بات کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ احتیاط ملحوظ رکھیں، کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، انتقام کا رویہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومت آپ نے دے دی شہباز شریف کو، منی لانڈرر کو، جس کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی موجود تھے، گواہ بھی موجود تھے، وعدہ گواہ بھی موجود تھے، اور چیف منسٹر بنا دیا ان کے صاحبزادے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مستقبل میں جو صلح کے امکانات تھے، مفاہمت کے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے، امن و امان کے، وہ سب غارت کر دیے۔ پھر پولیس کو کھلی چھٹی دے دی، جو چاہے وہ کرتی پھرے۔ عمران خان کو تو گرفتار کیا ہی، لیکن علامہ اقبال کی بہو کو گرفتار کیا، ان کا دروازہ توڑا، رات کو گرفتار کیا یا نہیں کیا؟ 10,000 15,000 کارکنوں کو گرفتار کیا، 200 جھوٹے مقدمے بنائے۔ اب اس میں پھنس گئے دلدل میں۔ اب عمران خان کے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ظاہر ہے، اور اپنا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بلیک میلر وہ موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ دیکھیں یورپ میں اتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے کہ اسپین کا وزیر اعظم ہیرو بن گیا اس کی مخالفت کی وجہ سے۔ برٹش پرائم منسٹر کو، برطانیہ کے وزیر اعظم کو، اس کی مذمت کرنا پڑی اور وہ نامقبول تھا اور مقبول ہو گیا۔ یہی ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو سادہ سی بات ہے کہ امریکہ ایک بلنڈر کر چکا ہے۔ اطلاع تو یہاں تک ہے، اب اس کی تصدیق ویسے نہیں ہے اس خبر کی، کہ امریکہ کے صدر اور نائب صدر میں شدید اختلافات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں غلط معلومات دی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیک میل ہوئی۔ یہ تو واضح ہے کہ صہیونی لابی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اب ساری دنیا، تمام دنیا، امریکہ کی رائے عامہ، یورپ کی رائے عامہ، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، تمام یورپی ممالک کی، تمام ایشیائی ممالک، تمام عرب امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ تو صرف اسرائیل چاہتا ہے، اور چین اور روس بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دلدل میں پھنس جائے امریکہ۔ اور صورتحال یہ ہے
کہ ہمارے ہاں تو لوگ نقشہ بھی نہیں دیکھنے کی تکلیف گوارا کرتے کہ جتنے بھی میزائل چاہیے ہوں، ڈرون چاہیے ہوں، دنیا کے میں سب سے زیادہ پیداوار جو ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ چین میں ہوتی ہے۔ تو چین اور روس کی سرحد ملتی ہے، وہاں سے وہ بھیج سکتے ہیں، ایران کو دے سکتے ہیں۔ دوسری بڑی حقیقت یہ ہے، بڑی جو دوسری تو نہیں ہے، مطلب بڑی عظیم حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ ایرانی تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس امریکہ سے بڑی فوج ہے، اور امریکی فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان کے دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ 2/3 آبادی اسرائیل کی سڑکوں پہ ہے اور مورچوں میں ہے، انڈر گراؤنڈ وہ جو بنکر بنے ہوئے ان میں ہے، گھروں میں نہیں ہے، اور رو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ موت کا سامنا کرنا کوئی آسان بات ہے؟ حکومت پاکستان یہ سمجھ ہی نہیں سکی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اشرافیہ، سب، کہ دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا بدلتی ہے معاشی، معاشرتی، تاریخی عوامل کی وجہ سے۔ کوئی ایک سپر پاور دنیا کو نہیں بدلتی۔ اگر سپر پاور بدل سکتی تو دنیا میں ہمیشہ رومنس کی حکومت ہوتی، گریکس کی حکومت ہوتی، یونانیوں کی ہوتی، رومیوں کی ہوتی، عربوں کی ہوتی، ترکوں کی ہوتی، انگریزوں کی ہوتی، اسپین کی ہوتی، پرتگال کی ہوتی، روس کی ہوتی، امریکہ کی ہوتی۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا بدلتی ہے، اس کے ساتھ سپر پاورز، عالمی طاقتیں جو ہیں وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب یہاں تو دانائی کا یہ عالم ہے کہ قاسم خان نے، عمران خان کے صاحبزادے نے یہ کہا کہ یہ اپنا اب اس پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، یورپی یونین نے جو مراحت دی ہیں وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اور یہاں ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اس نے کہا جی پابندیاں لگا دی جائیں۔ ارے بھائی، اس نے یہ کہا ہی نہیں، اور دنیا آج ایسی ہے کہ ٹی وی پہ ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ظاہر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب اللہ تارڑ کی بات کون مانتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی بات کون مانتا ہے؟ نواز شریف صاحب کے، نواز شریف تو بھارت نواز ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ حالت یہ کوئی ساکھ نہیں ہے جن لوگوں کی، جن کے حامیوں کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ اب محترمہ مریم نواز تشریف لے گئیں اسٹیڈیم میں، کھلاڑیوں کو وہاں اپنا تماشائیوں کو جانے نہیں دیا گیا، تو آبویسلی اب افواہیں تو پھیلیں گی کہ ان کے وجہ سے نہیں جانے دیا گیا، اور ہمیشہ جانے دیا جاتا تھا۔ سچویشن ظاہر ہے اب خیر زیادہ خراب ہے، لیکن کتنی بھی خراب ہو تو آپ تلاشی لے سکتے ہیں۔ آپ کی پولیس کس دن کے لیے ہے؟ اور پولیس کے علاوہ آپ دوسرے انتظامات کر سکتے ہیں، بہت مجبوری ہو تو رینجر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہاں، اور وہ کرکٹ کے بارے میں اتنی تنقید ہو رہی ہے، یہ ایک ذہنی طور پر مسخ ہونے کی علامت ہے۔ قدیم زمانے میں مزارعین جو تھے جاگیرداروں کے، وہ ایک طرح کی بادشاہتیں ہی ہوتی تھی، وہ جنگیں لڑا کرتے تھے جاگیرداروں کے مزارعین ایک دوسرے کے خلاف۔ ایک جنگ میں تو ایرانیوں نے بھی جناب خالد بن ولید کے خلاف جنگ لڑی، وہ جس پہ آج کنٹروورسی چل رہی ہے، ذات السلاسل اسے کہتے ہیں، زنجیروں والی جنگ، ہرمز، جس میں جناب خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو بھائی اتنے خوف زدہ ہو کر آپ کاروبار حکومت چلانا چاہتے ہیں، اور خوف کس کا؟ ایک آدمی کا، عمران خان کا۔ اصل میں عمران خان کا خوف صرف نہیں ہے، آپ کی پالیسیاں جو ہیں وہ اشرافیہ کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کے لیے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور بدامنی ہے، اور بے یقینی ہے۔ یہ بنیادی فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ تو سوالات ضمنی ہیں کہ بھئی مذاکرات کہاں ہوں گے؟ پاکستان میں ہوں گے، ترکی میں ہوں گے؟ پاکستان میں ہو سکتے ہیں، ترکی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال کہ بھئی وہ اپنا 10 جہاز منگوائے گئے ہیں تیل کے اور اس کو پیش کیے گئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔
اب ممکن ہے محض پراپیگنڈا ہو رہا ہو، وہ معلومات سامنے ہو تو پھر ہی کہا جائے، لیکن اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ آپ کتنے محاذ کھول سکتے ہیں ایک وقت میں؟ افغانستان کا محاذ ہے، انڈیا کا محاذ کھلا ہوا ہے، انڈینز آپ کی تباہی کے در پہ ہیں، اسرائیل آپ کی تباہی کے در پہ ہے، امریکہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کیا آپ ایران کا محاذ کھول سکتے ہیں؟ ایرانیوں کی پالیسی ویسے یہ نہیں ہے، ایرانی کوئی محاذ نہیں کھولیں گے، وہ تو انڈیا کے معاملے میں بھی نرمی کر رہے ہیں، پاکستان کے معاملے میں نرمی کریں گے، اس لیے کہ وہ تنہا نہیں ہونے چاہتے، اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا کیا تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اب ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تردید بھی کریں تو کیسے کریں؟ اگر نہیں بھی منگوائے تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضی کا خطرہ بھول نہیں لے سکتے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب تو ایک میجر جنرل کی ناراضی کا خطرہ بھی بھول نہیں لے سکتے، نواز شریف صاحب لے سکتے تھے۔ یہ تو یعنی ایک ایسی حکومت ہے، جب آپ نے ایک جعلی حکومت بنا لی، سوال یہ ہے کہ آپ نے لکڑی کی ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دی، اب وہ ایک ہی دفعہ چڑھائیں گے نا، وہ تو جل جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو دنیا، جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے۔ امریکہ کا غلبہ اب باقی نہیں رہے گا، عرب ممالک جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ایرانی جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں جو بھی صورتحال ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ بہتر سودا بازی کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی یہاں سے امریکی مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عزت بچا کے نکل جائیں، یہی بہت ہے۔ یعنی خبریں کیا چھپ رہی ہیں امریکہ میں؟ وہ جو مشہور ویب سائٹ ہے، انہوں نے خبر تو شاید پہلے دی ہوگی، اب اس کا پھر چرچا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا گیا، اور اس کی بہت سی تفصیلات انہوں نے دی ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا گیا، اور وہ تو کسی وقت میں آپ سے تفصیل عرض کر دوں گا کہ عمران خان نے تو جو روس کا دورہ ہے اس کے لیے نہ اپنا ای میل تو بہت دور کی بات ہے، وہ بھی فیکس بھی استعمال نہیں کی، اور احتیاط کی کہ پتہ نہ چلے، لیکن سی آئی اے اپنے کام میں لگی ہوئی، سی آئی اے کی بڑی پینیٹریشن ہے، انہیں پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے سی آئی اے نے جو رپورٹ بنائی وہ میں نے دیکھی ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ جو آئی ہے وہ جھوٹ ہے سفید، کہ عمران خان نے ان کی حوصلہ افزائی کی یوکرین پہ حملے پہ، اس میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو بنیادی بات ہے نا، وہ ہے تکبر اور گھمنڈ۔ امریکی سمجھتے تھے وہ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ دنیا کو کنٹرول کرنا کیا، آپ عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، عمران خان تو خیر اس کی ایک زندہ لہکتی ہوئی علامت ہے، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کی فلم انڈسٹری اس پہ چلتی ہے، اس پہ افسانے لکھے جاتے ہیں، اس میں ناول لکھے جاتے ہیں، اس میں افسانوی کردار، اساطیری کردار تخلیق ہوتے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور بدل گئی ہے، خود پاکستانی معاشرہ بدل گیا ہے، لیکن پاکستانی اشرافیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اس کا احساس اور ادراک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں سمجھ رہی، اس کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کا عام ورکر تو ایک عام پاکستانی ہے، اور نون لیگ کا ورکر بھی ظاہر ہے ایک عام پاکستانی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا۔ 80-90% آبادی، فرض کی یہ اتنی نہیں ہے، 60% ہے۔ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ووٹ جو ہے وہ 37% تھے، 31%، اور جس آدمی کا ووٹ چلیے 80-90% نہیں، 60% ہے، جو ثابت ہو گیا 2022 کے الیکشن میں۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صورتحال کو سنبھال لیں گے اور محترمہ مریم نواز سنبھالیں گے۔ یہ تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں محترمہ مریم نواز نے، نہ کوئی نوکری کی، نہ کوئی کاروبار کیا، کسی طرح کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یعنی اس کا بھی نہیں ہے انہیں اندازہ کہ کس طرح کے اپنے ایڈوائزرز ہونے چاہیے۔ 4 خواتین ہیں، وہ ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے، ان کا تجربہ نہیں ہے، انہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔
معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے، ڈوب چکی ہے۔ اب آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن مثبت انداز فکر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب کچھ مدد کر دے، عرب کچھ مدد کر دیں، کوئی ثالث کا کردار ادا کر دیں، بھائی آپ اس سے بہت بہتر ثالث کا کردار ادا کر سکتے تھے۔ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے ثالث کا کردار ادا کرتے، عرب بھی آپ کی بات سنتے، ایرانی بھی آپ کی بات سنتے، امریکی بھی آپ کی بات سنتے، یورپی یونین کی بھی آپ کی بات کے ممالک بھی آپ کی بات سنتے کہ بھئی آپ کوئی انصاف سے بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ساکھ ہی نہیں ہے، کاروبار ہو یا سیاست ہو یا صحافت ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس میں ساکھ کی ضرورت ہوتی ہے، ساکھ نہیں ہے۔ آپ کو انہیں گھر بھیجنا ہوگا، شہباز شریف صاحب کو، محترمہ مریم نواز کو، بلوچستان کی جعلی حکومت کو، کراچی کے جعلی ارکان اسمبلی کو۔ پاکستان میں صرف ایک نمائندہ حکومت ہے اور وہ ہے پختونخوا میں۔ اب ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طرز عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وفاق میں تو کوئی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے، دنیا ان کی بات کیوں سنے گی؟ اور اب جو بنیادی حقیقت ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور بدلتی ہوئی دنیا میں، وہ کہ امریکہ زوال پذیر ہے، اور طاقت منتقل ہو رہی ہے ایشیا میں۔ یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو 30-40 برس پہلے اس کی پیشگوئی کی گئی تھی، اس لیے کہ امریکی معاشرہ زوال پذیر ہے، راحت پسند ہے، آسائش پسند ہے، جیسے مغلوں کا زوال ہوا، جیسے روسیوں کا زوال ہوا۔ وہ افغانستان میں لڑنے کے لیے بھیجے گئے، انہوں نے لڑنا کیا خاک تھا، وہ تو اپنے تعیش میں پڑتے تھے، بھاگتے تھے میدان۔ جیسے امریکی افغانستان میں آئے تو انہوں نے کیا خاک لڑنا تھا، وہ ویتنام میں بہت پہلے یہ بات واضح ہو گئی تھی، پھر عراق میں بھی واضح ہو گیا تھا۔ دنیا بدل جاتی ہے اور ہم اس کے حقائق سے ہم آہنگی پیدا نہیں کرتے۔ وہی بات جو ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمام بنیادی موضوعات پر تو بات ہو گئی، تو وہ کرکٹ کا تو خیر اس میں زیادہ تفصیل میں سمجھتا نہیں ہوں، اس میں کیا عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ محسن نقوی بیچارے اس قابل ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس قابل ہے۔ جب آپ تماشائی کو جانے نہیں دیں گے، یہ کون سا میچ ہوتا ہے جس میں تماشائی نہ جائیں؟ ساری چیزوں پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایک بنیادی بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، انگریزی میں جو کہتے ہیں میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ نہ یہ FBR چل سکتی ہے، نہ یہ پولیس چل سکتی ہے، نہ سول سروس چل سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت چل سکتی ہے۔ بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے، حقیقت پسندی سے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور صرف حکومت کو نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، صرف میڈیا کو نہیں، صرف سول سروس کو نہیں، PTI کو بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپنی جنگ دلائل کی بنیاد پہ لڑنی ہوگی، توہین اور تحقیر اور مذمت اور شخصیات کے کردار کشی پہ نہیں، سوچ سمجھ کر۔ اور ایک ہی راستہ ہے، میں اس بات کو دہراتا رہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان مذاکرات ہوں، سنجیدہ مذاکرات ہوں، اصولوں کو قربان کیے بغیر کوئی لاہ عمل طے کیا جائے، قومیں ایک کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی اور پرورش پاتی اور پروان چڑھتی اور برگ و بار لاتی ہیں۔ باہمی تصادم میں ساری توانائی ضائع ہو جاتی ہے، جیسے PTI آج کل کر رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔